आदाब। आवाज़ द वॉइस के स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे बच्चों की तालीम के बारे में, उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। आवाज़ द वॉइस में इस पूरे हफ्ते हम इसी मौजू पर रहेंगे और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान शबिस्ता गफ़ार, जो कि एक एजुकेशनलिस्ट हैं। इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है बच्चों की पढ़ाई की फील्ड में काम करने का। खैर मकदम है आपका शबिस्ता, आदाब। आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा काम किया है इस फील्ड में, मुस्लिम जो बच्चा होती है ख़ास तौर से, वैसे तो हम पूरी ब्रॉडली एक एजुकेशन की बात करेंगे, लेकिन उनको ख़ास तौर से स्टेट ऑफ एजुकेशन क्या है, आज आप उसको कैसे देखती हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमें यहाँ मदऊ करने के लिए। मैं आपसे इस तरह से मैं ब्रीफ़ करना चाह रही हूँ कि बहुत सारे एजुकेशन विमेंस के या बच्चों के काम किया जा रहा है अभी कुछ सालों में, लेकिन बहुत कुछ करने को बाकी है। जब हम उसमें देखते हैं कि हमारे यहाँ काफ़ी सारे ड्रॉप आउट्स हैं, बच्चियाँ तालीम कंप्लीट नहीं कर पा रही हैं, उसके बहुत सारे वजूहात हैं। अगर एक औरत हिजाब से महताब तक, एक मून तक पहुँच गई है, उसने बहुत सारा अचीव किया है, हाइट्स तक पहुँच गई है और उसने अपने आप को स्केल करके, हम देखते हैं स्पेस पे भी औरत जा रही है, पायलट भी बन रही है, मुस्लिम ख़वातीन हिंदुस्तान की। लेकिन अभी बहुत सारे हमारे जो बच्चियां हैं जो गांव देहातों में रह रही है, बिकॉज़ ऑफ उनके पास एक्सेस नहीं होता है, अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, फैसिलिटीज़ नहीं होती है, जिसकी वजह से वो महरूम रहती है। और उसी की वजह है कि हमारे जो बच्चियां हैं उनकी अर्ली मैरिजेस होती है, ठीक है, तो उनके जो बच्चे पैदा होते हैं, बच्चियां पैदा होती है, बहुत सारे कमिटीज़ कमीशंस इस चीज़ के लिए बैठ गए कि भाई मुस्लिम की जो हालत है, एजुकेशन जो प्रोफाइल है मुसलमानों का, वो वर्स्ट है, वर्स देन एससीज़ एंड ओबीसीज़ एंड दलित्स। लेकिन उसकी क्या वजूहात है? उसके बाद अगर पूरा जनरली मुसलमान की हालत बदतर है एजुकेशन फील्ड में, तो औरतों की कैसी हालत है? तो वो तो माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी है, तो उनकी हालत तो उससे भी वर्स्ट हो सकती है। तो ये लम्हा फ़िक्र है। जबकि हम अगर दो चीज़ों को देख सकते हैं कि हम किसको ब्लेम करें इस पिछड़ेपन के लिए, जबकि आधी आबादी जो विमेंस के, अगर 25 करोड़ मुसलमान हैं तो हाफ पॉपुलेशन तो विमेंस है, तो उनको हम उस ह्यूमन रिसोर्स को हम ज़ाया कर रहे हैं। एक तो या तो हम मज़हब का सहारा लेके, वो सारे मज़हब के ठेकेदार जो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि इस्लाम के नाम पे इजाज़त नहीं है, हिजाब के नाम पे, दूसरी चीज़ों के नाम पे, लेकिन मेरे हिसाब से जो पढ़े लिखे उलेमाज़ होते हैं उनके पास बहुत शऊर होता है, लेकिन जो मासेस में जो जिनकी रीच होती है ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन के पास, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो वेल वर्स नहीं होते। तो वहाँ पे एक वो सबसे बड़ा एक मसला है पिछड़ेपन का। तो उसमें या तो मज़हब को बदनाम करके, अगर हम मज़हब की बात करें, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना है, चाहे वो जो भी है। उसके बाद उसके लिए इतने सारे फैसिलिटीज़ दिए हैं दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए, और उसके बाद उसको कुरान शरीफ में भी दावत दी है कि आप गौर करो, फ़िक्र करो। हाँ, वो दावत दे रहे हैं, अल्लाह ताला को हमारे को ज़रूरत नहीं है दावत देने की। और उसमें ये भी बयान किया गया है कि मर्द और औरत, उसके बाद उसको बहुत सारा इंटरप्रेट करके इस आधी आबादी को, इस विमेन फोक को, वो उनके साथ वो उनको स्लो पॉइजनिंग, उनको वो सुसाइडल टेंडेंसी कर लेती है, जो उनकी लाइफ बाद में बन जाती है। क्योंकि ऐसे ही जहालतपन होती है, वो बच्चे होते हैं उनके, और उसको एज ए ह्यूमन ही नहीं ट्रीट करते हैं, एज ए स्लेव करते हैं। माँ बाप को भी लगता है हमें बोझ है,
وہ اتارنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد جو ان کے شوہر ہوتے ہیں ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ بھائی ہم نے زرخیدہ غلام ہے. تو یہ اس لیے یہ سب چیزیں ہو رہی ہے بیکاز آف لیک آف ایجوکیشن. مدر جو ہوتی ہے وہ پہلے مدارس ہوتے ہیں بچے کے لیے, اسکول ہوتا ہے. مدارس کا مطلب ہوتا ہے اسکول, وہ اس کے لیے پہلا مکتب ہے. اگر ہم اس مدر کو ہم ان ایجوکیٹڈ رکھتے ہیں تو وہ پوری قوم, آپ دیکھتے ہیں آج کل زیادہ تر تو بات آتی ہے مسلمان بچے جو ہیں ہمارے وہ جیلوں میں ہیں, جیلیں بھر کے ہیں. کیوں؟ ان کی تربیت صحیح سے نہیں ہوتی ہے. ایک بچے کو آپ کو ایسٹ بنانا ہے اس کنٹری کے لیے, ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا ہے, پوری محنت لگ رہی ہے, لیکن ہم اس سٹیزن کو اس طرح سے پریپیئر نہیں کرتے ہیں. تو وہ عورت کو ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی رائٹس ہے, تو پھر کچھ جو باعث یا مفاد پرست پولیٹیشین ہوتے ہیں وہ بھی ان لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو ان کو ووٹ مل گیا اور اس کے بعد وعدے کر لیے, لیکن اب سوال ہے کہ بھائی آپ پولیٹیشینس کے ہاتھ بھی نہیں سیف ہے, آپ ریلیجس لیڈر کے ہاتھ بھی نہیں سیف ہے. دین واٹ نیکسٹ؟ یا تو گورنمنٹ سے ہم وہ آش لگا سکتے ہیں, یا وہ سول سوسائٹیز جو کہ ویل ٹرینڈ ہو, جو کہ انٹینس کام کریں ان علاقوں میں, اور کرنے کی ضرورت بھی ہے جہاں پہ ادر کمیونٹی کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ڈپرائیڈ ہے, تو اس کو بیس ایک بنا کے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اگر ہم پری پارٹیشن ایرا, جو پری انڈیپینڈنس کی بات کریں, جب انگریز نہیں آئے تھے اس ملک میں, تو مسلمان مینٹلی کافی الرٹ تھے اور وہ لوگ بہت انٹلیکچولی ٹرینڈ تھے. یہ ولیم ہنٹر ایک رائٹر تھے, انہوں نے ایک کتاب میں لکھا ہے دا اسٹوری آف مسلمس بیفور انگلش, جو کہ انگریز یہاں پہ آئے. اس کے بعد انہوں نے لڑوانا شروع کر لیا. بنگال کی ہم مثال دے دیں, بنگال اس وقت ہم لوگ بات کرتے ہیں, جب بنگال جاتے ہیں, میں خود بھی بہت سارے رورل ایریاز میں گئی ہوں, جیسے مرشد آباد, مالدہ ہے, اور بھی بہت سارے جگہیں ہیں رورل میں بھی, اربن میں بھی, ہاوڑا وغیرہ میں, وہاں سے بھی مسلم ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے. جب ان عورتوں کی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی حالت ہے, تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں, کیا یہی لوگ ہیں, یہ انسان ہیں, ان کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے انسان. جب ہم بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں تو کچھ لوگوں نے ہی اس وقت مخالفت کی تھی, سکولز کھل گئے تھے ویمنس کے لیے. کافی عرصے تک مسلمان خواتینوں کو اجازت نہیں دی گئی تھی تعلیم کے لیے, کہ ان کو تو انگریزوں کی مخالفت کرنی چاہیے تھی, لیکن انگلش زبان کی نہیں. جب اگر ہم دیکھیں پہلے بھی لوگوں نے, ارے فوٹوگرافس گناہ ہے اٹھانا, آج تو ہر چیز میں آپ کو فوٹو آئی ڈی چاہیے, ٹھیک ہے. انہوں نے ٹی وی کو مخالفت کی. ہم کیوں بار بار چیزوں کو نیگیٹو اسپیکٹ سے دیکھتے ہیں؟ تو آج کل تو ہر گھر میں ہاتھ میں ٹی وی ہے بچوں, تو اس کو تو کنٹرول نہیں کر پائے, کیونکہ ان کو شاید اپنی تربیت پہ ہی نہیں بھروسہ ہے. اسی طرح سے اس وقت ارلی میرج کرتے, لڑکیوں کو ڈپرائیڈ کر رہے ہیں ایجوکیشن کے لیے. یہ اس کے غلط نتائج آگے جنریشن کو ہو رہی ہے, اور ہم بھگت رہے ہیں اس وقت, دیکھ رہے ہیں اس وقت. تو یہ سب صورتحال ہے الگ الگ اسٹیٹوں میں. ایون کہ میں باقی کچھ جگہوں پہ جہاں پہ دے کلیم کہ ہم 100% کیا بولتے ہیں ایجوکیٹڈ ہے, پڑھاتے ہیں ویمنس کو, وہاں پہ 100% لٹریسی ہے. جب ہم وہاں پہ میں کبھی کبھار جاتی تھی, وہاں پہ کانفرنسز ہوتے تھے ویمن امپاورمنٹ تھرو ایجوکیشن کے لیے, اور وہاں ایک ویمن بھی نہیں ہوتی تھی, ان کو بات ہی نہیں کرنے دیتے تھے. تو ہمیں لگتا تھا جو ایسے ایکٹیوسٹ ہے جو باہر سے آتے ہیں, جو بنا سر ڈکے ہوئے ہیں, یہ تو ایلین ہے شاید, وہ ان کو مکس ہی نہیں کرنے دیتے تھے. تو مسائل ویسے ہی رہتے تھے. وہاں پہ کیا تھی پھر, وہاں پہ ڈاوری کی بہت پرابلمٹک, ڈاوری عمر بھر ان کو کمانا ہے, گلف جانا ہے,
اور دوسرے ممالک میں جانا ہے، وہ عمر بھر کے لیے پونجی جمع کرتے ہیں، ہمیں شادی کرنے ہے، اتنے کلو سونے دینا ہے، اتنا، جبکہ نماز بھی پڑھتے ہیں سب. تو وہ جو ڈاوری ہے، وہ جو سوشل ایول ہے، از دیٹ اے پارٹ آف این اسلام؟ آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہوں. اور دوسرا جو ان کو اسلام نے بھی دیا ہے وہ والا رائٹ، اور ہندوستان کے آئین نے بھی دیا ہے، اس سے آپ ان کو محروم کر رہے ہیں. جی، تو شائستہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے بالکل بہت صحیح کہا کہ اسلام میں ایسا کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق کوئی کم ہے لڑکوں سے یا مردوں سے. لیکن ہمارے انفارچونیٹلی ملک میں اگر ہم دیکھیں، آپ نے بنگال کی بات کی، اگر ہم یو پی کی بات کریں، بہار کی بات کریں، اگر ہم بات کرتے ہیں امروہہ کے گاؤں کی یا پھر امیٹھی کے گاؤں کی، وہاں اب بھی جو ہے بیداری نہیں ہے. جو لڑکی ہے اس کو بیسک اسکول تک پہنچنے کے لیے اس کے لیے بہت بڑی بات ہے، ایک بہت بڑی جدوجہد ہے. تو یہ ہم ماحول کو کنڈیسو کیسے بنا سکتے ہیں کہ ان علاقوں میں، دور دراز کے علاقوں میں، ایک تربیت کی، ایک جو ایجوکیشن ہے اس کا ماحول بنے؟ دیکھیے، میں یو پی کی ہی مثال آپ کو دینا چاہ رہی ہوں. یو پی علی گڑھ جس کو مرکز کہا جاتا ہے، کہ وہاں پہ مومنٹ ایک ایجوکیشن مسلمانوں کا شروع ہوا، اور وہاں پہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اور وی آر پراؤڈ کہ جو وہاں کے ایلمنیز ہے پورے ورلڈ میں وہ اسپریڈ ہوئے ہیں، اور وہ اعلیٰ پوسٹ پہ ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی سائنٹسٹ ہے. تو اچھا لگتا ہے جب. تو وہاں سے آپ 30 کلومیٹر جائیے کچھ بلاکس میں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ کو سرکاری اسکولس میں تالا دکھے گا، ہے ہی نہیں، وہاں پہ آ ہی نہیں رہے ہیں. اگر اب وہاں پہ کوئی کسی نے کوئی اسکول کھول دیا، ٹھیک، تو اس کے پاس، بیچارے کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. اگر وہ کہیں سے ریسورسز بھی کر رہا ہے جمع، لیکن اس کے پاس اس کو چلانے کے لیے صلاحیت نہیں ہوتی ہے. میرا یہ ماننا ہے جو آلریڈی ہمارے پاس انسٹیٹیوشنس ہے، جو کہ ہے کافی تعداد میں لوگوں نے کھول لیے ہیں، آس پاس کے جگہوں کو، ان چھوٹے چھوٹے اسکولس کو لے کے، کیونکہ اگر ہم نئے بڑے بڑے آرگنائزیشن کی بات کریں تو وہ بہت بڑا ہرکیولس ٹاسک ہے، اور اس میں ریسورسز بھی کافی چاہیے. تو ان اسکولوں کو جنرل اویئرنیس، ایجوکیشن، کریکولم، تمام چیزوں پہ کام کرنے کے لیے ایک ان بڑے اسکولس کو، کالجز کو آپ کو اسٹرینگتھن کرنا ہے کہ ان کے پاس ریسورسز بھی ہے، ان کے پاس مین پاور بھی ہے، ان کے پاس انفراسٹرکچر بھی ہے. تو اگر ان جگہوں کو یوٹیلائز کر کے، اور پھر بعد میں ایک بڑی میگا آرگنائزیشن ہو جو کہ ان کو آڈیٹنگ بھی کرے، اور اوپر سے گورنمنٹ بھی پھر آڈیٹنگ کرے. دیکھیے، جیسے ایک اسکیم ہے، وہ پہلے MHRD میں تھی، اب ویمنس اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ میں ہے، JSS بیکورڈ لوگوں کے لیے ہی کام کرتی ہے، ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ، ایڈلٹ ایجوکیشن پہ. دیکھیے 80s میں ایک مومنٹ چلی تھی تعلیمی بالغان، آپ کو یاد ہوگا، ایڈلٹ ایجوکیشن پہ. مجھے یاد ہے تب عورتوں کو سائن نہیں کرنا آتا تھا، ان کو اپنا حساب کتاب، تو وہ مومنٹ گورنمنٹ نے چلائی، تعلیمی بالغان کے سینٹرز بنائے، تو کتنا چینج آیا. اسی طریقے سے ایسا ایک فلیگ شپ پروگرام چلانا ہے، چاہے وہ تھرو آنگن ہو، چاہے وہ تھرو ویمن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ کے تھرو یا MHRD کے تھرو وہ اسکیمیں چلائے جائیں، تو اس میں ماس اویئرنیس ہوگی، اور اس طریقے سے ہم اس تعلیمی بیداری کو زیادہ سے زیادہ اس کو اسپیڈ اپ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ بتائیے شائستہ بھی کہ ایک جو بچی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے گورنمنٹ کی طرف سے فری ایجوکیشن ہے اسکولس میں، اتنی ساری اسکالرشپس آج کل آ گئی ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بچیوں میں کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گاؤں کے یا اپنے گھر کے دہلیز سے باہر نکلیں اور جا کے کسی اسکول میں جائیں، یا پھر کسی اور انسٹیٹیوٹ میں جا کے اپنی یا تو اسکل ڈیولپمنٹ کریں یا اپنی بیسک ایجوکیشن کریں. اس کے لیے ان کے بچوں میں کانفیڈنس ہو، اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اسکیمز ہے گورنمنٹ میں، آپ صحیح فرما رہے ہیں
कि स्कॉलरशिप्स भी है, ठीक है, और बाकी RT भी है, राइट टू एजुकेशन, जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है जिसकी वजह से जो है बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती है। NOS का भी एक प्रोग्राम है, NOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग भी लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग है। अगर कोई ड्रॉप आउट हो रहा है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ उसकी एजुकेशन होती है, तो वो सेंटर्स भी हो। वही मैं आपसे अर्ज़ कर रही थी कि अगर उन इंस्टीट्यूशंस को जो ऑलरेडी वहाँ पे एस्टैब्लिश है, उनमें जैसे NOS का अगर कोई ड्रॉप आउट है, वो रेगुलर स्कूल नहीं जा रहा है, किसी वजह से फेल हो गया और उसके बाद वो ड्रॉप आउट हो गया, तो उस स्कूल के ज़रिए उस ड्रॉप आउट को हम केटर कर सकते हैं। या जैसे नेशनल ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट में भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। तो स्किल डेवलपमेंट, देखिए मैं आपको एक मिसाल बताऊंगी। पेपर मैशी एक कश्मीर का बहुत बड़ा आर्ट है, तो एंड दैट इज़ वेरी टफ। आपने देखा होगा पेपर मैशी के प्रोडक्ट्स देखे होंगे। तो कुछ साल पहले, 10-15 साल पहले मुझे लगता था ये डाइंग आर्ट है, क्योंकि लोग उसमें मोटिवेटेड नहीं थे करने के लिए, टाइम था और वेजेस बहुत मामूली मिलते थे, तो उनका गुजारा नहीं होता था। लेकिन मैंने आज देखा एक बच्ची सिंगापुर एग्जीबिशन में गई थी जिसने उसी पेपर मैशी के आर्ट को मिट्टी के बर्तनों पे बनाना शुरू किया। यंग गर्ल, एजुकेटेड गर्ल, तो जब उसको वो एनवायरनमेंट मिला, उसका वो टैलेंट बाहर आ गया और वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को वो लोग लेते हैं। और उस तरीके से अगर ऐसे कोई इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि बच्चे जो उनका जो स्किल है वो बहुत अच्छा होता है, वो डेडिकेटली उनको मिलता है, तो ऐसे स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स खुलने चाहिए, अलग से नहीं। जो मैं कह रही हूँ कि बार बार आपसे अर्ज कर रही हूँ कि जो इंस्टीट्यूशन है तो वहीं पे उनका उस गवर्नमेंट से एफिलेटेड है, जो उनका अनरिकग्नाइज स्किल होता है उसको रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है, कहीं से सर्टिफिकेशन मिलने की है। तो उससे वो मिनिस्ट्री ऑफ हैंडीक्राफ्ट में अपने आर्ट को, क्राफ्ट को, स्किल को प्रमोट कर सकती है, जो हैंडीक्राफ्ट वाला है। फिर जैसे अगर हम फूड का देखें, बहुत सारी जगहों पे जो ट्राइबल्स विमेन है, जो रूरल विमेन्स है, वो बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में काफ़ी काम किया जा सकता है। अभी हमारे मुल्क में काफ़ी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स है, विमेंस हैं, तो अगर उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनते हैं उस तरीके से वो अवेयरनेस दी जा सकती है, तो वो अपने एजुकेशन को लाइवलीहुड से जोड़ देंगे और उससे है कि हम पावर्टी एलिवेशन कर सकते हैं। पावर्टी दूर, अगर घर में पैसा आया तो माँ बाप इजीली अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, अपनी बच्ची को पढ़ा सकते हैं। तो ये एक सूरत हाल है कि जो जो स्किल है उसको रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है और उसको उनको फिर बाद में जैसे सॉफ्ट लोन देते हैं गवर्नमेंट के साइड से ही, जिसमें सब्सिडीज़ है थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़, थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, जो स्टार्टअप अभी गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं। तो उसको अवेयर करने के लिए, वो लोगों को नहीं मालूम है, उसको अवेयर करने के लिए NGOs का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, सिविल सोसाइटीज़ का। ऐसी सिविल सोसाइटीज़ जो उनको ट्रेंड करे, उनको प्लेसमेंट दे। आधे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वैसे भी होते हैं, विमेंस का शोबा है और पैसा आता है, वो काम नहीं करते हैं और उसको ऐसे ही चला देते हैं। तो उसमें हमें इन्वॉल्व करना चाहिए विमेंस को ही, विमेन एक्टिविस्ट को ही, विमेन NGOs को ही, कि वो बखूबी उस चीज़ को समझ भी सकती हैं और इन चीज़ों को वो कामयाबी तक पहुंचा सकती है, एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह से। और फिर जो वो NGOs है उनको आपको थोड़ा सा कैपेसिटी बिल्डिंग के ट्रेनिंग्स, ओरिएंटेशन देने की, ताकि वो देखें कि वर्ल्ड के जो वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस है वो किस तरह के, गरीबी खाली हिंदुस्तान में नहीं है, आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में देख लीजिए, आप दूसरे बांग्लादेश में देख लीजिए। बांग्लादेश का एक मैं आपको बताना चाह रही हूँ, एक वहाँ पे मोहम्मद यूनुस
اس کا بڑا وہ ایک نوبل لوریٹ ہے, اکانومسٹ تھے. تو ان کا جب ہم جرنی دیکھتے ہیں, ایک معمولی سا آدمی جنہوں نے اس کو بتاتے ہیں آج کل فادر آف دا مائکرو فنانس, انہوں نے جو وہ اپنا جرنی بتاتے تھے, انہوں نے کیسے وہ شروع کیا مائکرو فنانس, وہاں کی عورتیں اس مائکرو فنانسنگ سے کیسے امپاور ہو گئی, ان کا ہی ریسورس کیسے انہوں نے جنریٹ کیا. اور وہاں آج آپ دیکھ لیجئے بنگلہ دیش اپنے ٹیکسٹائل کے مقام پہ کہاں پہ پہنچا ہے. تو وہ انہی ویمنس کا پارٹیسپیشن ہے جو ویمنس وہاں پہ جن کو اپرچونٹی ملی, جن کو وہاں پہ کیا بولتے ہیں ایکسیس ملا, جن کو فیسلٹیز ملی, تو وہ اپنے اکنامیکل امپاورمنٹ بھی وہ ان کو وہاں پہ فراہم ہو سکتی. اسی طریقے سے ہمیں بھی وہ ماڈلس ریپلیکیٹ کرنا ہے کہ ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے ایز این سول سوسائٹی. میں اپنے کمیونٹی کو بھی بتا رہی ہوں, میں جب دیکھتی ہوں کافی سارا کام کیا جا سکتا ہے, کافی سارا کام ہو رہا ہے, لیکن وہی ہے نا کہ بہت تھوڑا سا تنکے کے برابر, کیونکہ چیلنج تو بہت ہے, مشکلات تو بہت ہے. اچھا شائستہ بھی, آپ نے اتنا کام کیا ایجوکیشن کی فیلڈ میں, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اگر ہم معاشرے کی بات کریں, مسلم سوسائٹی کی, تو اس سوسائٹی میں بچیاں کتنے اسکالرشپ یا جو گورنمنٹ کی اسکیمز ہوتی ہے اس کو اویل کر پاتی ہیں؟ کیا آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے؟ دیکھیے, جب مجھے ہم بات کرتے تھے اور بچیوں سے بولتے تھے کہ آپ کے یہاں بہت ساری آپ کو اسکالرشپ اسٹیٹ کی بھی ہوتی تھی, سینٹرل کی بھی ہوتی تھی, جیسے مولانا آزاد اسکالرشپ ہوتا تھا اسپیشلی فار دا گرلز. اس کے بعد اسٹیٹ بھی کہیں کہیں اناؤنس کرتے تھے کہ اسکالرشپ. لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں کرپشن بہت ہوتا تھا. اگر 10,000 کا پری میٹرک پوسٹ میٹرک اسکالرشپ ریلیز ہوتا تھا, ان کے پہنچتے 2,500 روپے وہ پہنچتے تھے. وہ میں نے خود بہت سارے ایسے چیزیں پتہ کی ہے, پتہ چلا ہے, تو وہ ان تک نہیں پہنچ پاتا تھا, ان تک نہیں پہنچ پاتا ہے. تو وہ جو ایک دیکھیے, اگر گورنمنٹ ریلیز کرتا ہے کچھ اماؤنٹ آف فنڈ, تو اس میں ایک ایسی کمیٹیز فارم ہونی چاہیے جو ان بائس ہو, جو کہ گورنمنٹ سے بھی نہیں, ان کا جو ایڈمنسٹریٹرز سے بھی نہیں اس طریقے سے کنیکشن ہو, اور نہ انسٹیٹیوشنس کے ذریعے. وہ باہر ہی ان چیزوں کو دیکھیں کہ وہ پہنچ رہی ہے بچیوں تک, وہاں بینیفیشریز تک کہ نہیں پہنچ رہی ہے. اس طریقے سے وہی معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو الاٹ کیا گیا, ان تک وہ نہیں پہنچا گیا. اب جو بھی بچیاں آگے بڑھتی ہیں وہ پرائیویٹ اسکالرشپس ہوتے ہیں, جو کہ 100% کوئی فاؤنڈیشن کرتا ہے, کوئی آرگنائزیشن کرتا ہے, وہ 100% ان تک پہنچ جاتا ہے, لیکن کتنوں کو وہ لوگ بھی کیٹر کریں گے. اچھا, آپ سے ایک سوال بنتا ہے کہ اگر ہم دور دراز کے پچھڑے علاقوں کی بات کریں, وہاں پہ مسلم ہاؤس ہولڈ میں لڑکیوں کے لیے تربیت یا لڑکیوں کے لیے جو تعلیم ہے وہ بہت ہی از لو پرائرٹی ایریا, کیونکہ مانا جاتا ہے کہ ان کی اب شادی ہو جائے گی, ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جبکہ اسلام میں اقرا کہا گیا ہے کہ پڑھیے, اور ان کو برابری کا حق ہے. تو ایک یہ گھر میں اس طرح کا ماحول بنے, جو کہ ٹریڈیشنل ایک سوسائٹی میں ہمارا جو مائنڈ سیٹ رہتا ہے وہ بڑا ریگریسو رہتا ہے, اس کو ایک فیملی میں اس کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے کہ بچوں کو موقع ملے گروتھ اپرچونیٹیز کا؟ دیکھیے, ہمیں اب جیسے ہم بات کرتے ہیں جینڈر اسٹڈیز کا, آج کل جینڈر سائنس, اس میں جو جینڈر ایکسپرٹ ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو بیسک, کیونکہ دیکھیے کسی بھی مذہب میں کوئی بھی ہم اس کو مذہبوں سے نہیں بانٹے, ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے سماج میں, چاہے وہ پڑھی لکھی عورت ہو یا نہیں پڑھی لکھی عورت ہو. تو اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں ایکسپرٹس کہ جو بیسک کریکولم ہے تو ان کو ہمیں سینسٹائز کرنا چاہیے. بوائز کو بچپن سے ان کے ایسی تربیت ہونا چاہیے کہ بھائی ان کو یہ منوانا ہے کہ جو عورت ہے, جو لڑکی ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ سے کم نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کا جو
जो समाज में उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसको इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। इसको बहुत सारे लेयर्स पे, स्कूल के सतह पर, पेरेंट्स के सतह पर, ऑर्गेनाइजेशन के सतह पर, गवर्नमेंट के सतह पर इसको हमें अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश करनी चाहिए। उसी हिसाब से वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि हमें बच्चियों को भेजना है, स्कूल नहीं भेजना है, बच्चों को भेजना है। ये एक मुहिम चलाने की ज़रूरत है। जी, अच्छा ये बताइए कि हिजाब और तालीम, इस पे आपका क्या नज़रिया है? क्या हिजाब एक तरह का इम्पेडिमेंट है या नहीं है? अभी कर्नाटका का केस स्टडी हमारे सामने है जहाँ के बच्ची ने हिजाब रिमूव किया और एग्ज़ाम्स दिए और बहुत ही कामयाब हुई। आपका क्या मानना है, इसको कैसे टैकल करना चाहिए? देखिए, हिजाब इज़ अ पर्सनल, जो एक कोई भी कम कपड़े पहनता है, ज़्यादा कपड़े पहनता है, हिजाब रखता है, घूंघट रखता है, ये हर एक सिटीज़न को, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, उसको राइट है भाई वो अपनी ज़िंदगी कैसे चलाए, उसको कैसे, उसको हक है अपनी ज़िंदगी जीने का। उस हिजाब से उसको सिंबॉलिक नहीं बनाना है। हिजाब इज़ जस्ट अ चॉइस, कोई नहीं रखता है, कोई रखता है। वही बात है कि हमारे समाज में एक सोच जो है, जो एटीट्यूड है, ये चेंज करने की ज़रूरत है। हिजाब वो तो नहीं है ना कि भाई हिजाब वाला है तो आप देखेंगे हिजाब वाले औरतें बहुत अच्छी है या बुरी है, ये भी नहीं कोई डिबेट है। तो ये कोई हर्डल नहीं है। हिजाब तो वो पीछे छोड़ देती है, वो उसका अटायर है, कोई साड़ी पहनता है, कोई घूंघट करता है। आप देख लीजिए, मोस्टली जो नन्स होती हैं उनका सर भी तो ढका हुआ होता है, तो कोई उस पर बात नहीं करता है। तो इसको, जो हिजाब को है ना, इसको पॉलिटिसाइज करना है। दिस इज़ नॉट एन इशू ऑफ एनी विमेन। वो उसकी चॉइस है, वो कैसे कपड़े पहने, वो कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे लें। तो ये एक इशू खामखा में, और इस पर रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, कम्युनिटी को भी नहीं और दूसरे लोगों को भी नहीं। ये बस बोलने वाली बातें हैं, इससे हमारे मसाइल नहीं हल हो सकते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। हम उसके कंपैरिजन में हम देखते हैं चाइना को, इंडोनेशिया को, वहाँ पे भी पॉपुलेशन हाई है। उनका जो मजहबी एक चीज़ है वो कहीं डिस्कशन में आता ही नहीं है। वो उनका प्राइवेट है, वो उनका फंडामेंटल है, वो उनका पर्सनल है। तो आप देख लीजिए, अगर हम अभी बाहर के ममालिक की बात करते हैं, वो हमेशा हर चीज़ में उनको ये लगता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है हर चीज़ के लिए, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो किसी चीज़ के लिए भी, एंड इन फैक्ट इट इज़। लेकिन अगर हम इन चीज़ों में बैटल करें, इन चीज़ों में उलझते रहें, तो हम उस पॉपुलेशन को महरूम रख रहे हैं ना एम्पावर होने के लिए। तो ये चीज़ें डिफ्यूज़ करनी चाहिए। तो क्योंकि हमें पीस को भी आगे लेना है, हार्मनी को भी आगे लेना है। अरे भाई, अल्लाह इज़ रब्बुल आलमीन, वो मुस्लिमीनों का नहीं है, वो एक somebody is there, everybody believes कि क्रिएटर है। तो हमें क्यों लड़ना है? आसमान एक है, पानी जो अल्लाह की नेचुरल चीज़ें हैं जिस पे डिपेंडेंट हम हैं, तो जो अल्लाह ने, तो वहाँ पे तो कोई सोतेलापन नहीं है। तो जितना हमें आपस में हार्मनी से, इंटरफेथ डायलॉग से, इंटर रिलीजियस डायलॉग, ये तरीके के वो ये भी सब्जेक्ट्स होने चाहिए कि हमें बायस नहीं होना है, हमें टॉलरेंस होना है। टॉलरेंस भी, दैट पीस स्टडीज इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये भी ज़रूरत है। जैसे मैं कह रही हूँ कि हर एक मुसलमान बच्ची को या बच्चे को इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ना चाहिए, अपने लिए पढ़ना चाहिए, कि उसको पता होना चाहिए मैं किस, तो वो अलग से पढ़े, वो अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश करे, जो इस्लाम और जो इस्लाम में नहीं, जो कुरान में है उसको फॉलो करे, उसका रोल मॉडल बने। तो बाद में तो वो कंसेप्शन तो चेंज हो जाएगा भाई। जो बाकी चीज़ें हैं, इट्स ऑल इंटरप्रेटेड, इट्स ऑल, हम बस उन जंगों में, उन चीज़ों में कब तक उलझते रहेंगे। जी, तो मैं देखता हूँ कि जब हम छोटे ज़िलों में जाते हैं, चाहे वो यूपी के हों, चाहे वो बिहार के हों, वहाँ पे देखते हैं कि बच्चियों में काफ़ी एंथुजियाज़म है। और मैं देखता हूँ कि हिजाब पहन के भी वो स्कूटी अपने आप चलाती हैं, जाती हैं और तालीम हासिल करने की कोशिश करती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है शबिस्तबी के
जब उनको हायर अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है कि उनको हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए से बेंगलोर जाना है, तमिलनाडु जाना है, या फिर उनको किसी और कंट्री में जाना है, तब घर में एक जो माहौल होता है वो इनर्शिया होता है कि नहीं वहाँ कहाँ जाओगी, इतनी अप्रीहेंशंस होती हैं, वहाँ सिक्योरिटी होगा, कहाँ रहोगी, क्या करोगी। तो ये एक क्या आपको लगता है ये इम्पेडिमेंट है बच्चों की हायर एजुकेशन? नहीं, कि माँ बाप को तो या लोगों को तो भरोसा होना चाहिए ना अपनी तरबियत पे। भरोसा होना ही तभी तो वो आगे बढ़ जाएगी। आप उसको शादी करते हैं, आपको ये नहीं मालूम होता वो किस घर में जा रही है, किन लोगों में जा रही है। एक ज़िंदगी का हिस्सा उसने एक जगह स्पेंड किया होता है, फिर वो दूसरे घर में जाते हैं जहाँ पे उसको अपने हस्बैंड के अलावा कोई नामहरम होते हैं सब, खाली हस्बैंड उसका महरम होता है। तो वो वहाँ पे उसकी तरबियत, तभी तो वो आगे ज़िंदगी बढ़ाती है, चलती है। तो अगर वो कहीं पे अपने तालीम हासिल करने के लिए जा रही है तो उस पर तो उतना भरोसा होना चाहिए, उसको ट्रस्ट दीजिए। शी विल कीप यू इन अ गुड काइंड ऑफ, वो आपको फ़ख्र प्राउड करेगी महसूस। देखा भी है, ऐसी चीज़ें आई भी है कि आप अपने बच्ची पे भरोसा करो, माँ बाप का सर 10 गुना कद उसका बढ़ा देती है। ऐसा नहीं है, यही है कि उसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो हमेशा कर लेते हैं कि आपको यही सलाह, उसको कमज़ोर बनाया जाता है। अगर आज देखिए लड़का है, वो बोलेगा मुझे, उसको हर फैसिलिटी देते हैं, उसके बाद वो बोलेगा मुझे मॉडल बनना है, मुझे एक्टर बनना है। वो चीज़ भी गलत नहीं है, वो हर एक का अपना प्रोफेशन होता है, लेकिन उसको कुछ नहीं बोल देंगे। लड़की अगर पढ़ाई के लिए वो मांग करेगी घर में, उसको 10 सवाल करेंगे, आपको बाहर क्यों, फिर आपने उसको बचपन से तरबियत क्या दी जी। अच्छा, अगर हम आफ्टर मैरिज बात करें, बहुत सारी बच्चियाँ होती हैं जो शादी के बाद भी अपनी तालीम हासिल करना चाहती हैं, लेकिन उनको ये मौका नहीं मिलता हर जगह। कुछ जगह मिलता है ज़रूर, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये मौका नहीं दिया जाता। तो ये इसमें एक बेदारी, एक अवेयरनेस आए, इसके लिए जो आपने बताया कि लड़कों को बचपन से ही एजुकेशन के बारे में बताया जाए, सिग्निफिकेंस क्या है अगर बच्चियों को एजुकेशन दी जाए, इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? देखिए, अगर शादी होती है उसकी, पहले उसको उस एज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है जी, उस एज से पहले शादी नहीं होनी चाहिए जी। हाँ, जब उसकी एज मैरिज के लायक हो, जो कानूनी है, वो उसको पहले हमें रोकना है जी। क्योंकि चाइल्ड मैरिजेस में उसको बाद में जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती है, जो मैटरनिटी हेल्थ के, अक्सर मैंने देखा जो कम सीन औरतें जो शादी करती हैं उसके बाद उन बेचारों की हालत ख़राब होती है, वो उनकी डेथ्स होती है, ये बहुत सारी इश्यूज़ होते हैं। अगर उस एज के बाद उनको शादी किया जाता है तो उसके बाद उसकी उम्र 18-19 साल होती है, आगे तो उसकी वो तो वही बचपना रहता है उसमें जी। तो ऑनलाइन आजकल जो कोविड ने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दी है, अब आप कोई भी कोर्स ऑनलाइन, काफ़ी पूरे ग्लोब में और हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप मोबाइल तो हर एक के पास है, स्मार्टफोन्स है, तो थ्रू ऑनलाइन वो अपनी तालीम पढ़ सकती हैं। जो घर में वो तो 24 घंटे काम नहीं करेगी ना, उसके पास 1-2 घंटे होंगे, सैटरडेज़ होगा, वो अपनी तालीम को जारी रखें। अगर तालीम नहीं कर सकती हैं, स्किल कर सकती हैं, कोई ना कोई उसको एंगेज रखना है। तो उस तरीके से जो ड्रॉप आउट्स वही होती है जिनको जल्द से जल्द शादी करते हैं, तो शादी के बाद भी वो अपनी तालीम हासिल करते हैं जी। तो मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं, जहालत, पढ़े लिखे जाहिल जो दिमाग वाले होते हैं, ऐसे भी लोग कि जो बच्चों को मेडिकल इंजीनियरिंग कराते हैं, उसके बाद शादी कराते हैं उनकी, और उसके बाद वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं टुवर्ड्स सोसाइटी या अपने लिए। वो उनको बोलते हैं आपको किस लिए जॉब करना है। तो वो देखिए, वो MBBS सीट एक बहुत अच्छी टैलेंटेड लड़की को मिल सकती थी, जो कि जिसको ज़रूरत थी, जो आगे बढ़ सकती है, क्योंकि ज़िंदगी पे तो कोई भरोसा नहीं है। तो उस लड़की को इतना एम्पावर कर लीजिए ना, ताकि वो अगर कल को उसको ज़रूरत
کے ٹائم پہ اپنے بچوں کو پالنا پڑے، اپنی سسٹینیبلٹی، وہ ونریبل نہ رہے، وہ اتنی امپاورڈ ہو کہ وہ اپنے آپ کا پوری طرح اپنے آپ کو سسٹین کر پائے. تو اس کو ایسی چیزیں ہرڈلس نہیں لانی ہے، لگژریس میں رکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کو آپ کو تعلیم نہیں کرانا ہے. جی، یہ ایک سب سے بڑا جو اپریہنشن رہتا ہے، جو خوف رہتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں اگر تعلیم حاصل کر لیں گی تو اکنامکلی وہ امپاور ہو جائیں گی، اینڈ دین وہ اپنے آپ اپنے ڈیسیجنز لینا شروع کر دیں گی. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال بتاتی ہوں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ، شی واز اے ریچسٹ ویمن. میں کیوں کوٹ کر رہی ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نکاح جو ہوئے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ہوئی، کیونکہ وہ اس دور کی بہت امپاورڈ وومن تھی، انٹرنیشنل ٹریڈ کر رہی تھی. اگر اللہ تعالیٰ کو کیوں وہ ہمیں میسیج دینا چاہ رہے تھے کہ عورت جو ہے وہ بزنس بھی کر سکتی ہے، وہ ٹریڈ بھی کر سکتی ہے. اس کے بعد ان کو ان کے نکاح میں لائے. وہ تو سامنے ہی ایگزامپل ہے کہ آپ وہ اس کو جو عورت امپاور ہوتی ہے اس کے پاس جو اس کا فائنانس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے فائنانس کہاں چیریٹی میں لگائیں، وہ اپنے فائنانس کو کہاں یوٹیلائز، اس کو وہ فریڈم ہے. تو وہ لوگ اس کو کیوں وہ چھیننا چاہ رہے ہیں جب اللہ نے اس کو وہ نہیں چھینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ان کی اہلیہ تھی تو وہ تو پھر اپنی مرضی سے دین کا کام کرنے کے لیے گئی، لیکن وہ تو کوئی گھریلو عورت نہیں تھی نا. اچھا، اگر ہمیں دیکھا جائے حضرت خالی لوگ اس چیز کا ایشو اٹھاتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کم عمر کی تھی، ہاں، تو اگر اس چیز کو اچھالتے، اس چیز کو نہیں اپریشیٹ کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر حدیث کا ہمیں حوالہ ملتا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے فادر تھے حضرت ابوبکر صدیق، ان کے شوہر تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان نے تو اس کو اتنا امپاور کیا تھا کہ اتنے سارے احادیث، تو یہ تو انڈیکیشن ہے. تو پھر وہ آتے آتے اس کو آپ نے برقع پہنایا، آپ نے کالا لباس پہنایا، آپ نے اس کو زبردستی نہیں آپ تو وہ آتے آتے وہ چیزیں، وہ تو مذہبی چیزیں نہیں ہیں جو اس کو روک ہے. جی، آپ نے بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ مرحوم ندوی صاحب جو کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے چیئرمین بھی رہے، ان کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا. ان کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے اسلام کو نماز اور قرآن سے محدود کر دیا ہے، اور جو ہماری جو ریگریسو، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے جو پریکٹسز چلی آ رہی ہیں نا، جو ہماری سوسائٹیز میں جو جن کو کم تعلیم، جو جن کو کہہ سکتے ہیں کہ امام ہیں یا پھر مولوی ہیں، وہ ایک طرح کا جو ایک ماحول کریٹ کر دیتے ہیں ریگریسو، اس میں کافی نقصان کرتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر ہم اور کنٹریز کے ایگزامپلس دیکھیں، چاہے ملیشیا دیکھیں یا انڈونیشیا دیکھیں، وہاں پہ بچیوں کی تعلیم، یا پھر یورپ میں یا امریکاز میں دیکھیں، ان کے ایگزامپل سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو اپنا سسٹم کو اس میں بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو ہمارے ریلیجس سٹرکچرز ہے، ٹھیک ہے نا، وہ خالی نماز کی جو آپ نے بات اٹھائی وہ نماز کے لیے نہیں، وہاں پہ یہ پروہیبیشن رکھا ہے کہ یہ نماز کے لیے ہے یا خرافات کرنے کے لیے ہے. آپ کو کس کو ووٹ دینا ہے، آپ کو کس کی طرح بات کرنی ہے، آپ کو کیا جنگیں اٹھانی ہیں، وہی سب باتیں ہیں. اگر اس کو ایز اے دیکھیں، یورپ امریکہ میں، ایون ملیشیا کی بات کر رہے ہیں آپ، انڈونیشیا، وہاں پہ ایک اسلامک سینٹرز، اس کو بولیں گے سوشل سینٹرز، وی کین ناٹ ٹاک ایز اے اسلامک سینٹر، کیونکہ وہ اسلام کے درجے پہ ہوتی ہے، لیکن وہاں وہ سوشل ایشو، سوسائٹی کے سب کام ہوتے ہیں جو کمیونٹی کے ہوتے ہیں. دیکھیں، ہم اگر مسجدوں کی گنتی کی بات کریں تو کتنی سارے مسجدیں ہیں، تو اس میں سے اگر کہیں پہ 500 گھر ہے، کہیں پہ 400 گھر، ایک مسجد ہے، تو اس اسلامک جو سٹرکچر ہے، جو وہ سٹرکچر بنائے گئے ہیں، اس کو سوشل کاز کے لیے استعمال کرنا ہے. تو تبھی تو اس بات کی، دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو اسلام کے نام پہ جو لوگ اس چیز کو ڈائلیوٹ کرتے ہیں
کہ اسلام میں کیا کیا چیزیں ہیں، خالی اس کو ڈراتے ہیں آپ کو عذاب میں ڈالیں گے یا آپ کو کیا بولتے ہیں نماز اور قرآن میں ہی ہے، لیکن باقی چیزوں کے لیے جو آپ کو اللہ نے بولا ہے آپ جد و جہد کرو اپنی لائف کے لیے. پھر تو ہم بیٹھ لیتے جان نماز پہ، تو کھانا بھی آتا ہمارے کو، سب چیزیں آتے، پھر ضرورت کیا تھی یہ پوری کشمکش کی. تو اللہ میاں نے دیا ہے نا ہمیں کہ بھائی آپ جد و جہد کرو، آپ اپنی زندگی کے معاش کو ڈھونڈو. تو اس کے لیے تو چاہیے وہ سٹرکچرز چاہیے. تو وہ بہت ضروری ہے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ایک ڈسپنسری ہو، جہاں پہ ایک مسئلے مسائل ہو، جہاں پہ ایجوکیشن کی بات کریں، جہاں پہ تو آپ دیکھیں خطبے میں کیا ہوتا ہے، خطبے میں کون سی باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں ان سب چیزوں کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے پورا امید ہے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو باشعور پاپولیشن جوانوں کی آ رہی ہے، ان کا بڑا رول رہے گا. ہمارے کو یہ ہوا ہے کہ میرے حصے کی چیزیں میں خوش ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اتنے مٹیریلسٹ ہوئے ہیں، پھر دنیا کو کچھ بھی دیکھیے آدھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہے یا ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم چلو پھینکیں گے ایسے ہی دیں گے، ہماری ذمہ داری ختم ہوئی. وہ بالکل غلط ہے. ہمیں اپنے سوشل کاز کے لیے اللہ ہمیں بول دے گا میں نے آپ کو ایک کسٹوڈین بنایا، آپ کو دولت دی، اس مال کا کسٹوڈین بنایا، میں نے آپ کو یہ پوسٹ دیا، یہ میں نے آپ کو ایک عزت بخشی، آپ کو ایک میڈیم بنایا. آپ نے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ جی بالکل. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو پہلے بہت ہی مخالف تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ تو معلوم ہے آپ کو. اگر ہم انہی 4 خلفائے راشدین کی باتیں کریں تو جب ان کی خلافت تھی تو وہ تو پورے گھروں میں جاتے تھے، دیکھتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کسی جانور کو کچھ تو نہیں ہوا. وہ ایز اے اس زمانے کا جو طریقہ تھا تو وہ اپنی ڈیوٹی نبھاتے تھے. ورنہ جن اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نوازا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، تو ویسے بھی ان کو اللہ نے مغفرت کی تو جنت میں جانا تھا. لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پیغام دیا، جب وہ کیا بولتے ہیں لاسٹ ان کا جرنی تھا حج کا، اور جب حج کا خطبہ دیا تو کیا تھا وہ انہوں نے بولا میں نے سب امت کو اپنے خلیفہ بنایا اسلام کا. خلیفہ خالی نماز قرآن نہیں پڑھنی تھی، خلیفہ تھا کہ بھائی آپ کو میں نے یہ دنیا آپ کو دے دی، آپ اس کو اچھے سے پریزنٹ کر لیں، ایک پیسفل ماحول بنائے، اس ورلڈ کو پیس بنائے، اس دنیا کو آپ لوگ دیکھیں. میں بڑی متاثر ہوتی تھی بچپن سے جب میں سائنس پڑھتی تھی اور وہ دیکھتی تھی جیسے ہم آج روشنی کو اتنا انجوائے کرتے ہیں، الگ الگ ٹائپ کے ٹیوب لائٹس. جب ہم تھامس آلوا ایڈسن کی بات کرتے ہیں، کتنا انہوں نے جدوجہد کیا اور وہاں تک پہنچے، انہوں نے ہمیں الیکٹرک بلب دیا. تو انہوں نے لوگوں کو دیا نا، روشنی دی. تو وہ کس مذہب سے تھے؟ نوبڈی نوز، کسی کو نہیں اس چیز کا تھا. تو انہوں نے لوگوں کو اپنے لائف کو جس دور میں وہ رہے انہوں نے ایک بلیسنگ دے دی. ہم بھی اپنے حصے کی جو ہم اس دنیا میں آئے اللہ نے ایسے ہی نہیں لایا ہے، ہمیں بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہے اس سرزمین کے لیے. سرزمین مجھے پورا یقین ہے شگفتہ بھی اگر آپ بچوں سے مخاطب ہوں گی اور ان کو کچھ ٹپس دے سکیں، ان کو کچھ رائے دے سکیں تو اس سے کافی انسپائر ہوں گی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو کانفیڈنس کے لیے کیا کچھ ٹپس اگر آپ کے پاس ہیں تو پلیز شیئر کریں. دیکھیں میں ان بچوں سے بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ پہلے ہی اپنے آپ میں کانفیڈنس بلڈ کریں. وہ کسی سے انفیریئر نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے اکوپڈ کر لیجئے. جب وہ اپنے تعلیم کے ڈیڈیکیشن اور اس کی پوری طرح وہ ڈٹرمائنڈ رہے کہ ہمیں زندگی میں پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے تو وہ ضرور انشاءاللہ کامیاب ہوں گی. تو اپنے ان کو پڑھنا ہے، چاہے وہ ریگولر سکول میں جائے، چاہے وہ اوپن سکولنگ میں جائے، جو بھی مواقع جس حالات میں وہ اپنی پڑھائی کو نہیں چھوڑ دیں. دوسری بات ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اسکل کو
وہ انہانس کرے, جو بھی اسکل ہے, جو بھی ان کے پاس ٹیلنٹ ہے. میں نے ابھی وہ پیپر میشی کی بات کی تھی, لڑکیاں شعلے بناتی ہیں, لڑکیاں ساڑیاں بناتی ہیں, عورتیں, تو ان کے پاس وہ ٹیلنٹ ہوتا ہے. ہینڈی کرافٹ کتنا ٹرائبل ویمنز بناتی ہے, ویمن رولرس میں بناتی ہے, قالین بناتی ہے. تو اپنے اس میں اس کو دیکھیں گے کہ وہ مارکیٹ سے اس کو کیسے جوڑ دیں گے, تو جس طریقے سے وہ اکنامکلی کیسے امپاور ہو جائے. اور دوسری سب سے لاسٹ والی بات میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, پہلے وہ اس ہندوستان کی ایک سٹیزن ہے, ان کو اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو اچھے سے ایکسرسائز کرنا ہے, چاہے وہ رائٹ ٹو لیو ہے, چاہے وہ رائٹ ٹو میرج ہے, چاہے وہ رائٹ ٹو پراپرٹی ہے, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے, ان کو اپنے آپ کو اویئر کرنا ہے اور ان کو صحیح طریقے سے ایکسرسائز کرنا ہے. دوسرا ہے کہ وہ اپنے ریلیجس جو ہے ریلیجن ان کو دماغ سے نکالنا چاہیے کہ وہ قرآن کو اچھے سے پڑھے اور سمجھے, اور ان کو خود وہاں پہ وہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ ہمیں اسلام میں کتنے سارے پریولیج دیے ہیں. جو ایک غلط میسیج ہے, جو ایک غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے, اس سوچ کو وہ بدلنے کی کوشش کرے, اور وہ اپنے ساتھ جو ویکر سیکشن کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ لیں, ان کو موٹیویٹ کریں, اپنے ہیلتھ ہائیجین پہ کام کریں, اپنے لیگل رائٹس پہ کام کریں, اپنے سوشل فیبرک پہ وہ کام کریں. دیکھیں, جب ہم باہر جاتے ہیں وہاں یہ کوئی نہیں بولتا ہے, نہ ہمیں فیلنگ آتی ہے کہ میں مسلمان ہوں, وہاں یہ فیلنگ آتی ہے ہم ہندوستانی ہیں. ہندوستان کی ایک اپنا کلچر ہے, ایک ٹریڈیشن ہے, ایک ڈائیورسٹی ہے, اور یہ دنیا سے سب سے خوبصورت ملک ہے, لیٹ می سے. تو وہ سب سے اس چیز کو وہ جی لے گی جہاں پہ اس کو ہر چیز کی اجازت ہے, اپنے مذہب کی, اپنے کانسٹیٹیوشن کو, اس پہ کوئی چیز ایسی تھوپی نہیں جا سکتی ہے. اور تیسرا ہے کہ جو اس کو دماغ میں گھر والے بولتے ہیں بچپن میں کہ آپ کو شادی کرنی ہے, آپ کو پڑھائی نہیں کرنی, ہم آپ کے لیے ڈاوری کے لیے, جہیز کے لیے پیسہ اکٹھے کرتے ہیں. اس کو یہ بولنا چاہیے کہ آپ مجھے پڑھائے, مجھے نہیں چاہیے ڈاوری. جس کو میں قبول جو مجھے کرے گا وہ پڑھا لکھا ہوگا, وہ ڈاوری کو نہیں, اس لڑکی کے صلاحیت کو ایکسیپٹ کرے گا. تو اگر اس کو یہ سمجھنا ہے کہ اس کو ڈاوری از ناٹ ہر رائٹ, she should not avail that right, she should avail the right to property جو اس کا حق ہے. کل کو دیکھیں اگر کوئی عورت ہے جس کو جو با اختیار ہے, جن کے پاس اتنا معاش ہے, اس کو شادی کرتے ہیں, ان کو لگتا ہے ہم نے برڈن اتارا, اس کو ڈاوری دی, جاؤ ختم بات. کل کو اگر اس کا شوہر مرتا ہے, اس کا بچہ رہتا ہے, اس کو تو وہاں سے بھی نکالا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں, غیر محرم ہیں آپ. اب وہ کہاں جائے گی, گھر والوں کو, تو وہ تو وہ اس کو اتنا ہے کہ اگر وہ پراپرٹی اپنی, اس کو وہ رائٹ دیا جاتا ہے, گھر والے اس کو دے دیں گے. نکاح کو آسان بنانا ہے, جو نکاح کو بہت کمپلیکیٹڈ بنایا گیا ہے اس کو آسان, تاکہ وہ اگر اس کے گھر پہ وہ پراپرٹی ہو, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, باپ کے ساتھ, وہاں وہ زیادہ سکیئر ہے, وہاں وہ رہ سکتی ہے, وہاں اس کا اپنا جو پراپرٹی انہیریٹنس میں ہے, جس کو جو وہ اون کرتی ہے, اس کو اونرشپ دینا ہے, تو وہاں وہ بیٹھ کے بہت ساری چیزیں کر سکتی ہے. وی شوڈ abolish the dowry, we should generate the awareness for this property rights. جی بہت خوب. شبستہ بھی آپ نے بہت اچھی باتیں کہیں. حجاب سے لے کر مہتاب تک آپ تعلیم کا زیور پہن کر پہنچ سکتے ہیں, اور واقعی میں یہ ملک سب سے زیادہ خوبصورت ہے, ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں. اگر معاشرے میں تعلیم کے لیے بیداری آ جاتی ہے تو چار چاند لگ جائیں گے اور آپ کی زندگی سنور جائے گی. تو اس کے لیے آپ کی اپنی ذمہ داری ہے, ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک اویئرنیس کریٹ کرے, ایک ایسا ماحول کریٹ کرے کہ بچیاں جو ہیں وہ ایک دم فری مائنڈ سے, کانفیڈنس کے ساتھ اپنی تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں. شبستہ بھی آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں اور اتنی آپ نے معلومات کی باتیں کہیں, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے ٹائم نکالا آواز دا وائس کے اس ڈسکشن میں. بہت بہت شکریہ. شکریہ. تھینک یو.